مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العالمین نے منافقین کے کردار کو ایک مثال کے ذریعے ایک بیان فرمایا ہے۔ منافقین کی ساری زندگی کا عمل اپنے مفاد کے ارد گرد گھومتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مفاد پرست شخص کے ذریعے ان کی مثال کو بیان فرمایا ہے۔ مفاد پرست شخص جب اپنے مفاد کو حد سے عزیز رکھے تو پھر وہ حقیقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان حرص، طمع اور لالچ میں مبتلا ہو تو وہ اکثر اوقات قیمتی چیز کو کھو دیتا ہے، اس کا حرص اس کو حقیقت دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ منافقین کا بھی طرز عمل اسی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اندر تشریف لے کر آئے، ایمان کی شمع روشن کی، اسلام کا چراغ جب جلا دیا، ارد گرد روشنی ہو گئی، لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام کی بہار ہر سو پھیل گئی اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ منافقین نے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دعوی ایمان کیا تھا، لیکن وہ مفاد کو اس قدر عزیز رکھ بیٹھے کہ اصل حقیقت سے محروم ہو گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آفاقی ازلی انمول ہدایت کا جو تحفہ لے کر آئے اس کو پانے سے محروم ہو گئے اور ذلت کے گڑھے میں جا گرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مثلہم کمثل، منافقین کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے الذی استوقد نارا، جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو تاریکی اور اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا، فہم لا یبصرون، کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، سم بکم عمی، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، فہم لا یرجعون، کہ وہ اب لوٹ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چراغ روشن کیا۔ منافقین کے آباء و اجداد اور اسلاف مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں آ کے یہاں آباد ہوئے تھے اور شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام آ گئے، اسلام کا اجالا چار سو پھیل گیا، ان کے اندر کا بغض اور حسد اس قدر غلبہ پا گیا کہ وہ حق کو دیکھنے سے محروم ہو گئے، حق کو سننے سے محروم ہو گئے۔ شب و روز نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے اس قدر اندھے، گونگے اور بہرے تھے کہ ان کے سامنے چراغ جل رہا تھا لیکن اس چراغ سے نور نہ پا سکے، ان کے سامنے حق تھا لیکن وہ دیکھ نہ سکے اور زبان سے ساری زندگی مخالفت کرتے رہے۔ اب جب انہوں نے اس تعصب کی بنا پر اپنے دلوں پہ کفر لگا لیے، مہر لگا لی، ہدایت کے رستے بند کر دیے، دلوں پہ تالے لگا لیے، اب ہدایت کہاں سے ان کو آ سکتی تھی؟ پر اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو اسی کیفیت میں، اسی حسد اور بغض کی آگ میں بھڑکتا چھوڑ دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، انہیں کفر کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ فرمایا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کا تعصب اور ان کا بغض اس قدر غالب آ چکا ہے کہ حق دیکھنے سے ہی وہ محروم ہو گئے ہیں۔ فرمایا سم بکم عمی، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ گونگے اس طرح ہیں کہ حق بات ان کی زبان پہ آتی نہیں ہے، بہرے اس طرح ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھ کر بھی حق اپنے دل کے اندر نہیں اتارتے اور اس کو حقیقی معنوں میں نہیں سنتے، اور اندھے اس طرح ہیں کہ جہان بار کا اجالا اور نور ان کے پاس تھا لیکن وہ دیکھ نہ سکے۔ ان سے بڑا اندھا کوئی نہیں، ان سے بڑا گونگا کوئی نہیں، ان سے بڑا بہرا کوئی نہیں۔ فرمایا فہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ بھی نہیں سکتے، حقیقت کی طرف آ بھی نہیں سکتے، ایمان قبول کر بھی نہیں سکتے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ حق کی مخالفت کے اندر اور مفاد پرستی کے اندر انسان کہیں اتنا دور نہ نکل جائے کہ وہ حق کو جاننے
پانے سے ہی محروم ہو جائے، وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے ہمیشہ کے فائدے کو گوا بیٹھے اور اس سے محروم ہو جائے، یہ ازلی بدبختی اور ازلی شقاوت ہے جس کے وہ مرتکب ٹھہرے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں کہ وہ اب لوٹ نہیں سکتے، ایمان قبول نہیں کر سکتے۔ باری تعالی ہم سب کو تعصب سے، حق کی مخالفت سے، مفاد پرستی سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔